یقین بدر تھے شہدائے امام سجاد، بالیقین بدر تھے شہدائے امام سجاد، ہے یہ افسوس رہا اب نہ غلام سجاد، ہے یہ افسوس رہا اب نہ غلام سجاد، اب منتظر رہتا ہے اس بندے کا حوض کوثر، ارے دل میں جس کے ہو بھری حب امام سجاد، اور زندگی بن گئی مداح کی قسمت چمکی، ارے صفحے دل پہ ابھر آیا جو نام سجاد، صفحے دل پہ ابھر آیا جو نام سجاد، ارے ذکر سجاد کیا کرتے تھے وہ، ذکر سجاد کیا کرتے تھے سجادے پر، آج جنت میں بھی وہ پیتے ہیں جام سجاد، انجمن شہر بنارس کی نہ بھولے گی انہیں، مجلسیں پڑھ کے سناتے تھے کلام سجاد، اور منقبت والے محمد کی لکھا کرتے تھے، اور صدق دل سے وہ لیا کرتے تھے نام سجاد، بھول سکتے نہیں مرحوم کا ہم یہ جملہ، ارے صاف قرآن میں ہے مدح امام سجاد، اور کاملہ کا وہ بیان کرتے تھے تقریروں میں، ہے دعاؤں میں جو ممتاز کلام سجاد، جو ان کو مانتے تھے وہ تھا، جو ان کو مانتے تھے وہ کہ تھا قسمت کا دھنی، شاہدی پہ ہوا قربان غلام سجاد، ارے جیتے جی دہر میں ہنستے نہ کسی نے دیکھا، عمر بھر روئے غم شہ میں امام سجاد، عمر بھر روئے غم شہ میں امام سجاد، ظالموں نے یہ کیا ظلم پسے قتل حسین، خاک کا ڈھیر ہوا جل کے قیام سجاد، خاک کا ڈھیر ہوا جل کے قیام سجاد، اور ہو گیا بدہ ناشاد پہ یہ ظلم و ستم، گزری زندان میں ہی صبح اور شام سجاد، اور دیکھ کر روتے ہیں مجلس میں سبھی اہل عزا، اٹھتا ہے جس گھڑی تابوت امام سجاد، دین و ایمان رہے مومن کو رگے جاں سے عزیز، اہل ایمان کو پہنچا دو پیام سجاد۔ میں گزارش کر رہا ہوں تمام حضرات سے جو بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، براہ کرم تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، جگہ بہت ہے آگے کی طرف، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تھوڑی سی جگہ جائے۔ آپ حضرات ذرا سا آگے آ جائیے۔ آئیے آپ حضرات تشریف لائیں، آگے ہیں۔ حضرات اللہم صلی اللہ منظوم خراج عقیدت کا یہ سلسلہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اور جو لوگ جن حضرات کو نہیں معلوم ہے انہیں بہرحال ان کے گوش گزار کر دوں کہ آج کی اس مجلس کو میرٹھ کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے عالی جناب مولانا سید شرافت حسین صاحب قبلہ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ مجلس کے فوراً بعد انجمن عابدیہ شہر فیض آباد جو پہلی بار بنارس کی سرزمین پر فیض آباد کی نمائندگی کرے گی،
بارگاہ حسین مظلوم میں نوحہ پیش کرے گی۔ انجمن عابدیہ فیض آباد کے فوراً بعد انجمن سجادیہ بنارس بارگاہ سید الشہداء میں نوحہ پیش کرے گی۔ میں حرف التماس پیش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا سید شرافت حسین صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ حاضرین مجلس بآواز بلند نعرہ صلوات پیش کریں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم علی اللہ مقامہ کے لیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج المشیدہ۔ درود بھیجئے محمد اور آلہ۔ قرآن کا ذہن اور فکر کے لیے پیغام۔ دنیا میں بھیجنے والا آئی ہوئی مخلوق کی ذہنیت بتا رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم دنیا میں جا کر واپس آنے سے بہت ڈرو گے، بڑی کوششیں کرو گے کہ یہاں نہ آنا پڑے جہاں ہر حال میں آنا پڑے گا۔ قرآن نے اس مزاج کی تشریح اس انداز میں کی کہ تم اپنے چاروں طرف سیسا پلائی ہوئی دیواروں میں بیٹھ جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، تمہاری کوششیں تھک جائیں گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجِ الْمُشَيَّدَةِ، چاہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار اور حصار ہو، تمہاری موت تمہیں بہت آسانی سے تلاش کر لے گی۔ آج کی تقریر میں اخلاقی فریضہ سا سمجھتا ہوں کہ بات ڈاکٹر عزیز سے گفتگو سے شروع کروں، جو مسلسل 2 سال سے اپنے پوسٹروں میں میرے آنے کا اعلان کر رہے تھے اور قوم کے سوالات پر نہ جانے کیا کیا جواب دیے ہوں، لیکن اتنا ضرور سچ رہا ہوگا کہ میری طبیعت خراب تھی۔
آپ نے مزاج پوچھا، شاعر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، انگریزی کم اور اردو زیادہ جانتے ہیں۔ اشاراتی گفتگو سے شکایت بھی کی۔ میں ڈاکٹر صاحب کو یقین دلا رہا ہوں کہ برادرم شمس الحسن صاحب کا مسلسل کہنا شاید میری مجبوریاں انہیں تیار کر لیتی ہیں، لیکن یہاں آنے کے سلسلے میں جب حکم میری ماں کا ہوا، آپ یقین کریں بقول مومن کہ میں آیا نہیں، لایا گیا ہوں۔ ساتھ میں ایک آنے والے کا انتظام، جیسے سامان ڈھویا جاتا ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی میری شاید 1 گھنٹے کی تقریر ہوگی، مگر ممبر پر بیٹھ کے چیلنج کر رہا ہوں، کوئی عقیدے کے خلاف گفتگو، کوئی قرآن کی آیات کے خلاف بات، کوئی بھی اسلام کے مزاج کے خلاف آواز، کچھ نہیں۔ یہ مودت کا مزاج ہے کہ جیسے جیسے تکلیفیں بڑھتی ہیں ایسے ایسے ہی ایمان میں پختگی آتی ہے۔ گھنٹوں بلوا لیجئے، عقیدت نکھرے گی۔ اب میں کیا کروں، زیر لب کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہی فرق ہے ہماری مودت کی دنیا میں اور تمہارے نبوت کے محلے میں، کہ ہم بیمار رہ کے بھی ہذیان نہیں بکتے، تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ کریں، امامت تکمیل نبوت کا نام ہے۔ اگر ائمہ اور اہل بیت علیہم السلام اور پاک و پاکیزہ اصحاب رسول کا کردار سامنے نہ ہو تو مکمل تصویر دین حق کی آپ کے سامنے نہیں آ سکتی۔ چلتے چلتے ایک الزام لگانے والے نے جمہوریت کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے بڑے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ کہنے والا نبی ضرور ہے مگر لفظ ہذیان کے ہیں۔ وقت مختصر، نبوت کے دامن پر وہ سمجھ گیا کہ کامیاب دھبا ہے۔ حسین کی نظروں نے دیکھ لیا، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، ہم خنجر کی نوک پہ قرآن پڑھیں گے تاکہ مستقبل اور حال کو یقین دلا سکیں کہ جب نواسا شہادت کے بعد ہذیان نہیں بکتا تو نبوت بخار کے عالم میں کیا ہوگا۔ حسین تکمیل نبوت کا نام ہے۔ انسان بڑی احتیاط سے موت کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔
میں قرآن کی آیت نہ پڑھتا اور نہ پڑھوں، احادیث سے درخواستیں نہ کروں، روایتوں کو نہ پکاروں، لیکن اگر میں اور آپ اپنے غم بھرے تجربوں سے گفتگو کر لیں، آپ سے پوچھتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے پوچھئے کہ کتنے خوبصورت چہروں پر مٹی ڈال چکے ہیں۔ ذہن اور فکر میرے ساتھ رکھیے، بدیہاتی گفتگو کر رہا ہوں مگر سینکڑوں نظریاتی لہجوں کا جواب ہے۔ ہاتھوں سے پوچھیں، کتنی مرتبہ قبرستان گئے اور کیسے کیسے خوبصورت چہروں کو مٹی میں لٹا کے چلے آئے، کیسے خوبصورت چہرے کہ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا، بولا وہ مجھ سے دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھو کسی کا سرے پر غرور تھا۔ اس قبرستان میں گئے اور چلے آئے، یہ مٹی، یہ قبرستان، یہ دوستوں کے کاندھے، یہ آخری بار آئزہ کی زبان سے خدا حافظ سننا خوش قسمت زندگیوں کی علامات ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جب زندگی روٹھے تو یہ چیزیں بھی مل جائیں۔ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کروڑوں پتی بے گھن ایک لاشا خون میں نہایا ہوا نالے کے قریب میرٹھ میں ملا تھا، کون جانے، مگر انسان ولو کنتم فی بروج المشیدہ، کرو کوشش موت کا مقابلہ کرنے کی۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہاتھ، پیر، ناک، کان تمہارے سہارا ہیں۔ یہ ہاتھ آخری وقت ہم نے دیکھا سب سے بڑے سہارے کا نام ہے ہاتھ۔ نہ جانے کتنی خدمتیں آپ کی نیند میں بھی کرتا ہے ہاتھ، مگر میں نے دیکھا کہ آخری لمحوں میں عدم کا مسافر ذہنی اور فکری طور پر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے ہاتھ اٹھ جا، آخری بار میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگانا چاہتا ہوں، ہاتھ اٹھ، میں دوستوں کو سلام آخر کر لوں، ہاتھ، جوان بیٹا سامنے رو رہا ہے، باہیں بن جاؤ ہاتھوں، آخری بار میں پیار کر لوں۔ لیکن وہ ہاتھ جو اشاروں پر چلتا رہا، وہ ہاتھ جو لفظوں کا محتاج نہ تھا، وہ ہاتھ جو ارادوں کا غلام تھا، نہیں اٹھتا، زبان بے زبانی سے کہتا ہے تیری غلامی ختم ہو گئی، اعضاء و جوارے تیرے ضرور ہیں مگر اب تیرے اشاروں پر کام نہ کریں گے۔ پیر پیر ہم اس منزل سے گزریں گے، آج کا ذاکر ہو یا آج کا محترم مجمع مستقبل قریب و بعید کا ایک اجڑا ہوا قبرستان ہے اور کچھ نہیں۔ پیروں سے کہتا ہے مجھے لے چلو کہیں، موت سامنے ہے، ساری چیزیں منہ پھیر رہی ہیں، کوئی بھی نہیں، سناٹا اعزاء اور اقربا میں،
اور یہی نہیں، سب سے بڑا عزیز وہ ہے جو احتضار کی کروٹوں میں ہمارے لیے موت کی دعا مانگتا ہے، بار الہ اس منزل سے گزار دے، بار الہ اس منزل سے گزار دے۔ چاروں طرف زندگی میں کام آنے والے موت مانگ رہے ہیں، کہیں سے کوئی سہارا نہیں ہے، ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں سب کو دیکھ رہی ہیں، جنہوں نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے، سامنے کھڑا ہوا بھائی بہن کہہ کے پکار رہا ہے، بہن کو بھائی کہہ کے پکار رہا ہے، کوئی بھی مددگار نہیں، کوئی روایت، کوئی مذہب، آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم کو بھی شریک کر رہا ہوں، سب مذہبوں سے پوچھو، سب فرقوں سے پوچھو، سب کتابوں کے ورق پلٹو، کہیں سے کوئی آواز آئی کہ میں احتضار میں تمہاری مدد کروں گا؟ کہیں سے کوئی آواز آئی جب دم اکھڑے گا تو میں تمہارے سینے پہ ہاتھ رکھوں گا؟ کہیں سے آواز آئی کہ جب مستقل بے سہارا ہوگے تمہاری آنکھیں